السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله حي لا يموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له وجاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فلیس منی۔ دونوں خاندانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک بندھن میں، ایک رشتے میں بن رہے ہیں، اور خصوصاً دو نفس، یہ جوڑا جو ایک اٹوٹ بندھن میں اب بن رہا ہے، عقد نکاح میں، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سردار کی سنت کے مطابق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرنے والے کو دعا فرماتے، اور یہ فرماتے تھے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اور خصوصاً ایک اہم بات کہ رسول اللہ نکاح کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں اصل میں نصیحتیں ہوا کرتی تھی۔ دور حاضر میں ہم لوگ اس سنت کو تو زندہ رکھے ہوئے الحمدللہ، لیکن مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے خطبہ دیا وہ امت کو نصیحت کرنے کی خاطر دیے تھے۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سنت تو زندہ رکھے ہوئے ہیں، سنت تو ادا ہو جاتی ہے عربی زبان کے ذریعے سے، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ خطبے میں کیا ہے اور کیوں خطبہ دیا گیا ہے، تو مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ کچھ باتیں وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے جو ہمارے آقا نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی چند آیات اپنے مسنونہ خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، جو ہر خطبہ دینے والا پڑھتا ہے۔ جان لینا ضروری ہے کہ کیا ہے اس میں حکمتیں۔ سورہ نساء میں سے جو آیت کریمہ رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، جس میں رب العالمین کا یہ ارشاد ہے انسانوں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ یہ ایک جان کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
پھر اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی آدم کی بیوی ہماری سب کی ماں انسانوں کی حوا کا ذکر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو ہم نے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ یہ اس حقیقت کو اللہ نے بیان کیا۔ اس سے اہم جو باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تقوی بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر جو رسول اللہ ڈرا رہے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے کا تقوی اختیار کرو، اسی کا خیال رکھو۔ تقوی اصل میں علماء اکرام نے تقوی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ باتیں فرمائی ہے کہ تقوی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا لحاظ کا نام ہے، اللہ کے خیال کا نام ہے۔ بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس کو یہ خیال رہے کہ میرے اس کام سے یا میرے اس فیصلے سے، میرے اس بیان سے یا کسی بھی کام سے میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنہار، میرا خالق راضی رہے، ناراض نہ ہو۔ اس خیال کا نام تقوی ہے۔ تو رسول اللہ نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی، انسانوں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کا خیال رکھو، اس کو ناراض مت کرو، چاہے دنیا ناراض ہو جاتی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ناراض نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دوسری بات پھر یہ ارشاد فرما دی، اس میں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ تم سب کے باپ ایک ہی آدم ہے اور ماں ایک ہی حوا ہے، تو یہ اونچ نیچ، بھید بھاؤ، بڑا چھوٹے کا کانسیپٹ تمہارے بیچ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اپنے اور پرائے کی سوچ تمہارے بیچ میں ہونی ہی نہیں چاہیے، ہم اور تم کی سوچ نہ ہو تمہارے اندر، ہم الگ اور تم الگ کی سوچ کو نکال کے پھینکو، کیونکہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ تو یہ رسول اللہ نے تعلیم دی، یہ سمجھا دیا کہ اونچ نیچ، بڑے چھوٹے کا کانسیپٹ ختم کر دو اور اپنے اور پرائے کا کانسیپٹ نکال دو، تم سب کے باپ اور ماں ایک ہے۔ پھر ایک اور بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم کو اللہ نے پہلے جو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، ان کی بیوی ان کے لیے بنائی۔ اگرچہ کہ ماں باپ کا رشتہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق رکھتا ہے، اونچا رشتہ ہے، رتبے میں بہت بلند ہے، لیکن وہ رشتے کا وجود بعد میں ہوا، پہلے میاں اور بیوی کا رشتے کا وجود میں لایا گیا، جس کو تو بہت امپورٹنسی معلوم ہو گئی، اہمیت معلوم ہو گئی میاں بیوی کے رشتے کی۔ ایک یہ حکمت تھی رسول اللہ کی۔ اور پھر اس میں رسول اللہ نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس اللہ کا واسطہ دے کے تم لوگ حقوق مانگ لیتے ہو، کمزور آدمی طاقتور کو اپنے حق کو مانگنے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو ڈراتا اللہ کی ذات سے، اور اللہ کی ذات سے ڈرا کے اپنا حق مانگتا ہے کمزور، کہ وہ طاقتور سے تم ڈرو۔ تو جب تمہاری باری آتی ہے حق دینے کی تو تم اس اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ جس اللہ کا واسطہ دے کے حق اپنا مانگ لیتے ہو، اسی اللہ سے تم بھی ہمیشہ ڈرتے رہو، تم پر نگہبان ہے۔ اور اس میں اللہ کے رسول نے جو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، رشتے توڑنے سے پرہیز کرو۔ رشتے توڑنا اللہ اس کے رسول کو پسند ہی نہیں ہے۔ دیکھیے دور حاضر کا معاشرہ رسول اللہ کے نام کا تو دم بھرتا ہے، رسول اللہ کے نام پر تو فدا ہونے کی باتیں کرتا ہے، ہاتھ چومیں گے، انگوٹھے چومیں گے، عشق رسول کے دعوے تو کریں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال کر کے یہ ممکن ہے؟ رشتے توڑنے کا جو معیار ہمارا بڑھ چکا ہے، جو گراف بڑھ گیا ہے مسلمانوں کے معاشرے کا، آپ گنتی نہیں کر سکتے اس کی۔ روزانہ طلاق اور خلع کے معاملے پیش آ رہے ہیں۔ دور قدیم میں ہمارے بچپن میں ہم کبھی طلاق اور خلع کے بارے میں سنتے ہی نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا اس کو، عیب۔ کسی عورت کو طلاق ہوتی تو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے تھے لوگ، ارے فلاں کی بچی کو طلاق ہو گیا، یعنی انتہائی معیوب بات سمجھ جاتی تھی۔ طلاق ہو جانا یا خلا لے لینا بہت معیوب بات سمجھ جاتی تھی، اور آج تو صبح سے شام تک فیشن ہو گیا آپ کا، زندگی نہیں بن سکی تو بریک اپ کر لیں گے، ختم قصہ۔ کس کے دین پر ہیں آپ؟ محمد رسول اللہ کے دین پر ہیں یا دور حاضر کے فیشنیبل دین پر ہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ دعوت تو محمد رسول اللہ کے دین کا کرتے ہیں اور تعلیمات تو چھوڑ دیتے رسول اللہ کی، تو کیسے محبت کرنے والے ہوئے، رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہوئے؟ تو یہ ان آیات کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ہم کو خبر دیا، رسول اللہ پڑھ کے سنائے، یہ باتیں سمجھ میں آئی۔ رشتے توڑنے سے بچو، اللہ کو ناپسند ہے رشتے توڑنا۔ یہیں سے تو شروعات کی رسول اللہ نے خطبے کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے سورہ آل عمران میں سے، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اس کے تقوی اختیار کرنے کا اس کو سب سے زیادہ حق ہے۔
مگر افسوس آپ کے پاس حقدار تو اللہ کی مخلوق بن جاتی ہے، ان کا خیال کرتے ہیں آپ. فلاں حضرت ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، بیوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، ساس صاحب ناراض ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کروں گا شادی میں تو کیا ہوگا، میں فلاں نہیں کروں گا تو کیسا، لوگ کیا سمجھیں گے. ارے آپ کو سارے جہاں کا خیال ہے، اور جس کا اصل حق ہے ڈرنے کا اس کا خیال ہی نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تاکید کر رہے ہیں واتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اور آپ اللہ کو حق دینے تیار نہیں ہے اس کے ڈرنے کا. ناچ رہے، باجے بجا رہے، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آرکیسٹرے کر رہے ہیں، آپ کس کو حق دے رہے ہیں؟ اللہ کو حق دے رہے ہیں آپ اس کے ڈرنے کا؟ نہیں. پھر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرو. رسول اللہ نے یہاں خوشی کا موقع ہے نکاح کا، موت کیوں یاد دلائی؟ رسول اللہ بڑے حکمت والے تھے نا، ان سے بڑا کوئی حاکم حکمت والا کوئی گزرا ہے؟ پھر رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ موت کو یاد رکھو، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ آدمی خوشی میں جب خوشی کی زیادتی اس کو ہو جاتی ہے تو وہ حدود توڑ دیتا ہے، شریعت پھلانگ دیتا ہے. عموماً یہی تو ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں نا، خوب باجے بجائیں گے، پودینے کے ہار لا رہے ہیں، خندیلا اٹھا کے عورتیں لے جا رہے ہیں، آرکیسٹرے ہو رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرعی حدود کو تو توڑ رہے ہیں نا، اور نام کیا دے رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے. تو خوشی کے موقع پر کمظرف ہو جانا یہ کون سی عقل بندی ہے؟ اگر خوشی ہے تو کمظرف ہو جائیں گے کیا؟ اللہ کا خیال نہیں کریں گے، شریعت کا خیال نہیں کریں گے، تو جس حال میں مریں گے اسی حال میں اللہ کے پاس اٹھیں گے نا. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے، جس حال میں مرو گے وہی حال میں اٹھو گے اللہ کے یہاں. اگر آپ کو اللہ کا خیال ہی نہیں ہوگا موت ویسے ہی آئے گی آپ کی. تو وہ یاد دلا رسول اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو فرمانبرداری کی موت آئے تم کو، خیال رکھو اس اللہ کا. اس کے بعد والی سورہ احزاب کی چند آیات رسول اللہ علیہ وسلم پڑھے. کیا مطلب تھا ان کا؟ قولوا قولا سدیدا، ایمان والوں کو ڈرایا گیا اللہ سے ڈرو ایمان والوں، اور کھری باتیں کرو، اسٹریٹ فارورڈ رہو، سیدھی سیدھی بات کرو. عموماً کیا ہوتا ہے نکاح کے موقع پر پڑھ رہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ بھئی کبھی انسانی معاشرہ ہے، کبھی ایسی انبن ہو جائے، اور ہو جاتی ہے عموماً ہم دیکھتے بھی ہیں. انبن ہو گئی تو فوراً ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فریقین میں بڑھ جاتے ہیں. نوشا کی طرف سے آنے والے ایک فریق بن جاتے ہیں، اور دلہن کی طرف سے آنے والے ایک فریق بن جاتے ہیں. پھر عدل و انصاف کی بات کرنے کی توفیق دونوں گروہوں میں سے کسی کو نہیں ہوتی. یہ اپنی بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم، قولوا قولا سدیدا. اپنے باپ کے بھی خلاف پڑی گواہی، اپنے بیٹے کے بھی خلاف گواہی پڑی تو آپ کو ایمان کا تقاضا آپ کا وہ دینا پڑے گا. آپ کسی ایک طرف نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کی طرف ہو. تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ چند آیات قرآن مقدس کی جو ہے اس میں رسول اللہ نے آپ کو یہ کچھ سمجھایا ہے، اور ہمارا کام یہ سمجھنا تھا، مگر ہم صرف ایک فارمیلٹی پوری کرتے رہ گئے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے چلے گئے، تعلیمات سمجھے ہی نہیں. پھر ایک اہم چند نصیحتوں کا ذکر بھی اگر میں کر دوں، آپ لوگ اگر بور نہیں ہو رہے ہو تھوڑی دیر سے 5 منٹ اور دے دیجئے. دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر چند جو تعلیمات، شادی بیاہ کے معاملے میں تعلیمات جو دی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کرنا یہ معاشرے کا رواج ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں. کیا کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ولی مالہا ولی حسبہا ولی جمالہا ولی دینہا. یہ چیزیں دیکھتے ہیں، مالداری اور معیار. جیسے کہ ہمارا پاس آج کا معاشرہ بن گیا نا، معیاری گھرانہ ہونا ہے، یعنی مال والا. ان کا مطلب سیدھا ہوتا ہے معیاری گھرانے سے. معیاری گھرانہ ہونا کا مطلب جو تلاش کر رہے ہیں، بچی تلاش کر رہے ہیں، بچہ تلاش کر رہے ہیں، تو معیاری گھرانہ ہونا. تو اس کا سیدھا ذہن جا رہا ہے کہ مال والا گھرانہ ہونا. دوسری چیز دیکھی جاتی ہے حسبیہا، حسب نسب اونچا ہونا، بڑے خاندان میں ہونا. تیسری چیز دیکھی جاتی ہے ولی جمالہا، خوبصورت ہونا. عورتیں تو حد پار کر دیتی ہیں صاحب، بچیاں دیکھنے آتی ہیں تو ان کے بال کھول کے دیکھیں گی، ان کو چلا کے دیکھیں گے. یہ بھول جاتے ہیں کہ تم بھی کبھی اس عمر میں تھے. یہ بوڑھی عورتیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ کبھی تم پر بھی وہ وقت گزرا ہے، تم بھی اسی عمر میں کبھی تھے. کتنا دل پر گرا گزرتا ہے اس بچی کے جب تم اس کو بلاتے ہو، چلا کے دکھانے کے لیے بولتے ہو، سب کچھ کرواتے ہو اس سے،
پھر ریجیکٹ کر دیتے ہو اس کو. آپ کو دلوں کا خیال بھی نہیں ہوتا کسی کی. یہ بے غیرت معاشرہ ہو گیا بھائی ہمارا. برا نہیں ماننا, دل توڑنے میں نمبر 1. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے کی, عقل مند ہو تو ایک نظر کافی ہے, لیکن یہ سب کچھ کریں گے. جمالہا, یہ دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دیکھا جاتا ہے ولی دینہا, اس کا دین دیکھا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا فاظفر بذات الدین, تم لوگ صرف دین کو ہی ترجیح دینا, اسی کو مقدم رکھنا. مال دین کے ساتھ ہے تو سونے پہ سہاگا ہے, ٹھیک ہے. حسب نسب اونچا دین کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, خوبصورتی دین کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مال بھی جمع ہے, مال خوب ہے, حسب نسب اونچا ہے, خوبصورت بھی ہے, صرف اگر ایک چیز دین اس کے اندر نہیں ہے تو رسول اللہ نے فرمایا پھر وہ رشتہ کچرے کا ڈھیر ہے, ریجیکٹ کرو اس کو, صرف دین کو ترجیح دو. مگر افسوس آج کا یہ معاشرہ جو رسول اللہ کا نام کا دم بھرتا ہے, یہ صرف دین کو ریجیکٹ کرتا ہے, باقی سب چیزیں دیکھتا ہے. پھر ہم کہاں کے رسول اللہ کے چاہنے والے بن رہے ہیں؟ ہم تو دین کو چاہتے ہی نہیں ہیں, پوچھتے ہی نہیں دین کے بارے میں. تو یہ سارا بگاڑ تو یہ معاشرے کے اندر آ گیا. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا تاکید کرتے تھے, نوجوانوں استطاعت ہوتے ہی نکاح کرو. استطاعت کیا ہے؟ بعض ہمارے یہاں کے اہل علم, آپ ذرا سنیے, ہمارے یہاں کے اہل علم جو علماء ہیں, اللہ ان کو توفیق دے, استطاعت سے ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہیں. ولایت سے پڑھ کے آئے ہیں, رسول اللہ کے شہر سے پڑھ کے آئے ہیں, نام بھی رسول اللہ کے شہر کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے, فلاں حضرت ہے, اور بیان کرتے ہوئے بول دیتے ہیں کہ استطاعت سے مراد جمع کی طاقت ہے. کسی میں جمع کرنے کی طاقت ہے تو اس پر نکاح فرض ہو گیا, وہ نکاح کر لے. استطاعت رسول اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس سے صرف جمع مراد لے رہے ہیں حضرت. جبکہ اہل علم تمام فقہا ائمہ استطاعت سے مراد نان نفقہ مراد لیتے ہیں. چاہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, یا شافعی رحمہ اللہ ہو, یا احمد ابن حنبل ہو, یا مالک ہو, یا ان کے شاگردوں میں ہو, یا محدثین عظام میں ہو, وہ سب کہتے ہیں من استطاع منکم میں نان نفقہ مراد ہے, اس کے ساتھ جمع مراد ہے. جمع کی طاقت, جمع کی طاقت اس کے ساتھ ساتھ ہے. ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خطاب کس سے ہے؟ آپ کے پاس اگر گوبر بھرا ہوا آپ کے بھیجے میں تو ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے خطاب کس سے کیا؟ یا معاشرہ شباب, اے نوجوانوں کی جماعت. نوجوانوں میں جمع کی طاقت ہوتی ہے, بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہے. رسول اللہ نے نوجوانوں کا خطاب کیا اور کہا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا, جس کے پاس استطاعت ہے, نان نفقہ دے سکتا ہے, وہ نکاح کر لے. اور جس کے پاس نان نفقے کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم, تو اس پر روزے ہیں. انہ لہ وجاء, یہ الفاظ تو اور کلیئر کر دیے رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کے پاس نان نفقے کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھا کرے زیادہ سے زیادہ. اور روزے انسان کے شہوت کی خسی جیسے ہیں. وجاؤن عربی زبان میں لغت العربیہ میں کہتے ہیں جانور کی خسی کر دینے کو, مادہ کے قابل نہیں رہنا. تو روزے کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لہ وجاؤن, وہ اس کی شہوت کو دبانے والی عبادت ہے روزہ, وہ رکھے. مطلب شہوت ہے اس کے اندر, تبھی تو اس کو کہا, رسول اللہ نے کہا روزے رکھ. استطاعت نہیں تو روزے رکھ, تیرے لیے وہ وجاؤن ہو جائے, خسی ہو جائے. اتنا کلیئر ہے. پھر اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں نہیں صرف جماع کی استطاعت مراد ہے. یہ بے وقوفی ہے ان لوگوں کی, نادانی ہے ان لوگوں کی. اب اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہوں میں اتنے سختی کے ساتھ, وہ بھی سن لیجئے. لوگ کیا کر رہے ہیں, بچہ آوارہ گردی کر رہا ہے, کما رہا نہیں, پکڑ کے شادی کر دے رہے ہیں اس کی. یہ ذہن بنا لیا کہ شادی کرے سدھر جاتا. اس کی پاس نان نفقہ خود کے لیے نہیں ہے, انہیں بچی کو کیا کھلائیں گا. اس کے گلے میں لا کے اگر شادی کر کے آپ بچی باندھ دیے کسی اور کی لا کے, بیچارے کی تکلیف دے رہے ہیں اس بچی کو. اب وہ روز کا جھگڑا لپڑا ہو رہا ہے گھر کے اندر. وہ کچھ اپنا مطالبہ کرے گی, بھائی کس کو پوچھے گی, شوہر کو ہی بولیں گی. اب شوہر کماتا ہی نہیں تو کیا جا کے باہر سسرے کو بولنا ہے. تو یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے, جھگڑا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھا کیجئے. نان نفقہ مراد ہے خود ایک گھر میں رہ سکنا, اپنی بیوی کو گھر دے سکنا, خود پہن سکنا, بیوی کو پہنا سکنا, یہ مراد ہے وہاں. یہ نہیں ہے تو روزے رکھو, حکم دیا رسول اللہ نے, روزے رکھو. تو وہ لٹھے کی شادی مت کرو جو نہیں کما رہا ہے, روزے رکھا اس کو. یہ حکم ہے رسول اللہ کا. دوسری عورت کو لا کے تکلیف کیوں دیتے کسی کی بچی کو, یہ ہے. دوسرا اس میں ایک پہلو یہ ہے, استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لو فوراً. اب لوگوں کا ایک ذہن یہ بھی بن گیا ہے, استطاعت کا مطلب ویل سیٹل ہونا,
وہ ویل سیٹل کے چکر میں 40 سال کا ہو گیا. ذہنی طور پر زانی بن رہا ہے, بدکار بن رہا ہے, سوچ خراب ہو رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ویل سیٹل کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دونوں صورتیں غلط. تو یہ تعلیمات ذرا ضروری چیزیں ہیں, یہ اپنے معاشرے کو سمجھایا جائے تو یہ خیال رکھا کیجئے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اپنی جگہ اور لوگوں کا ذہن ایک بن گیا. ہمارے اہل علم کا حضرات, ضروری نہیں ہے مسجد میں نکاح کرنا, بے شک ضروری نہیں ہے. ضروری اس کو کہتے جو فرض ہو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے کوئی قرآن میں آیت نازل کر دی ہے جس کے بارے میں ہم کوئی علماء یہ بول رہے ہو کہ مسجد میں نکاح کرنا ہی فرض ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرض نہیں, ضروری نہیں. فرض نہیں ہے, سب کا اتفاق ہے, پوری امت کا اتفاق ہے, فرض نہیں ہے. پھر مسجدوں میں نکاح کرنے کو امت کے بعض علماء نے کیوں ترجیح دی؟ ترجیح اس لیے دی ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, اعلنوا النکاح فجعلوه فی المساجد, نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو. یہ آقا نے حکم دیا. پہلے تو اس حدیث کے اوپر ہی کلام کرے اہل علم, پھر اس کے بعد اعتراف کرے کہ نہیں حدیث کی سند حسن درجے کی ہے. اب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جب حسن درجے کی حدیث آ گئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی, تو مسجدوں میں نکاح کرنے میں تکلیف کیا ہو گئی آپ کو؟ آپ شادی خانے میں بے شک کر سکتے ہیں, لیکن خیر کی جگہ کیا ہوگی, شادی خانہ یا مسجد؟ اہل عقل کے اگر ذرا سا بھی عقل ہے, گوبر نہیں ہے بھیجے میں, تو آپ کیا بولیں گے؟ خیر والا مقام شادی خانہ ہوا یا مسجد ہوئی؟ مسجد ہوئی. ہاں, دوسری طرف جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کے اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کیجئے. لوگ امت دھوکے بازی کر رہی ہے, مسجد میں تو نکاح کر رہے ہیں اثر میں, پھر باجے بجا کے شادی خانے کو آ رہے ہیں ناچتے کودتے. یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ مت کرو, یہ تعلیم دو آپ. لیکن مسجدوں کا انتخاب کرنا یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ زمین کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے, زمین پر سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر مساجد ہے, اور بدترین بازار ہوتے ہیں, شر والے مقام بازار ہیں. تو اللہ کے گھروں کو پسند کرنا یہ زیادہ اچھا ہے, اور اس میں وہ دھوکے بازی نہ ہو. گھروں میں اللہ کے نکاح ہو گیا, اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور یہ ایک جو رواج بن گیا ہے بچی کے گھر سے کھانا, اس پر بھی اہل علم پر مجھے تشویش ہو رہی ہے. اہل علم اپنی باتوں میں بات رکھتے ہوئے اس کا جواز بھی پیدا کر رہے ہیں دور حاضر میں. جبکہ میں یہ دیکھتا تھا میرے بچپن میں کہ بچی کے گھر کھانا کھانے علماء اکرام عموماً نہیں جاتے تھے. بچی کے گھر میں اگر ریکارڈنگ بجتی تھی, پہلے ریکارڈ ہوتے تھے کالے توے, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, تو ریکارڈنگاں بجاتے تھے, لائٹاں لگاتے تھے, گھروں میں شادیاں ہوتے تھے, سامنے شامیانے ڈال کے شادیاں گھروں میں کرتے تھے. تو علماء دور سے دیکھتے تھے, ریکارڈنگ کی آواز آ رہی ہے, لائٹاں لگے ہوئے, تو پلٹ جاتے تھے. متقی لوگ تھے الحمدللہ. وہ معیار وہ علماء کا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہر چیز کا جواز تو نکال ہی دیے, اب ساتھ ساتھ بچی کے گھر کے کھانے کا جواز بھی نکالا جا رہا ہے. نہیں, مہمان نوازی ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ اسلام کی پہچان ہے کھانا کھلاؤ. کہاں کی بات کہاں فٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً پھر دوسرے کرتے ہیں تو بڑی تکلیف آپ کو. ہاں, اگر یہی جواز کوئی اور بولتا ہے کہ مہینے کو مہینہ میں بھی اللہ کے نام پہ میرے گھر میں کھانا کھلا رہا ہوں, نہیں, وہ بدعت. اچھا, وہ بدعت, وہاں یہ حدیث فٹ نہیں ہوں گی, پھر یہ حدیث وہاں فٹ نہیں ہوں گی. اسلام کی پہچان کھانا کھلاؤ. لیکن یہاں کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے نکاح کے دن کھانا کھلایا گیا یا کھایا گیا, کوئی روایت نہیں ہے. نکاح ہوا کسی صحابی کا, وہاں کھانے کی دعوت ہوئی تھی, یا رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی نکاح میں کھانے کی دعوت اڑائی گئی ہے, اس کا کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے. اور جو آپ خود کہتے ہیں جب حدیث سے کوئی چیز نہ ملے تو وہ بدعت, اور پھر یہاں جواز. یہ دورنگی کیا ہے یہ لوگوں کی؟ یہ دورنگی کس قسم کی ہے ذرا بتائیے مجھے. پھر کیوں یہ جواز نکالا جا رہا ہے؟ اور اجازتیں دے رہے ہیں آپ, نہیں کھلا سکتے. بھیا آپ کی اجازتیں ہی تو مصیبتیں بنتی ہیں امت کے اوپر. جو اجازتیں لوگ پیدا کیے ہیں دور قدیم میں بھی, وہی اجازتیں دور حاضر کے لوگوں پر مصیبت بنی ہے. اور آپ جو نئی اجازتیں دیں گے وہ آگے والوں پر مصیبت ہی بنے گی. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ تو کھانا کھلا لو گے. اب وہ ایک رواج بن جائے گا, جس کے پاس نہیں ہے اس کو کھلانا پڑے گا. اس کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ تو جس کو رسول اللہ نے دین بنایا ہے, آقا نے جو دین بنایا اسی کو وہی رہنے دیجئے نا. آپ کیوں حماقت کرتے اس کے اندر؟ تو اس سے بھی پرہیز کیجئے. بچی کے گھروں کے کھانے کے رواج کو ختم کیجئے اللہ کے واسطے. یہ نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ملتی ہم لوگوں کو. پھر ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہاں, ولیمے کا تاکیدی حکم ہے رسول اللہ کا, ولیمہ کرو, حکم رسول ہے وہ.
اس پر تو آپ پر واجب ہوگا کرنا، کیونکہ رسول اللہ کا حکم واجب کے درجے میں ہی آتا ہے. سنت موقعہ ہے وہ، ولیمہ کرو تاکید آقا کی، وہاں کرو. اس میں بھی پھر ایک مینروی اختیار کرو، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو، ضرورتیں پوری ہو. نہیں کلو اشربو، دلائل دینے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں ہمارے لوگ. نہیں قرآن میں کلو اشربو ہے بھائی، کھاؤ پیو، اس کا مطلب عیش کرو ہے. اللہ تعالیٰ کے اس مطلب کا آپ یہ نکال لے کہ عیاشی کرو، کھاؤ پیو. اور آدھی آیت پڑھنا کس کا کام ہے صاحب؟ یہ ہاتھ رکھ دینا کس کا کام ہے؟ کلو واشربو ولا تسرفو وان اللہ لا يحب المسرفین. یہ کون پڑھیں گے؟ یہ کوئی اور فرشتہ آگے پڑھیں گے آسمان سے آپ کے لیے؟ آگے کیا آیت؟ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. یہاں تک ہے نا. پھر اسراف کس کا نام ہے؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ تو اسراف کا تعارف خود آیا ہے، پکار کے کہتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اسراف. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نام دین کا دے رہے ہیں اس کو کلو واشربو. کیسے ممکن ہے یہ؟ اور پھر جو حد درجے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کہا اللہ نے جو فضول خرچی، انتہائی درجے کے اخراجات اختیار کر لیتے ہیں، زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان تو اپنے رب کا کھلا ناشکرا ہے. اب ڈرو اللہ سے. 20 قسم کے 30 قسم کے کھانے پکا کے جو اسراف کر رہے ہیں، مبذر بن رہے ہیں، تبذیر پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر نام دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کا. کیسے ممکن ہے؟ ان سب کا خیال رکھو. اور میاں بیوی میں محبت، اس کی سخت تعلیم رسول اللہ نے دی ہے. محبت ہی کا رشتہ ہے یہ رشتہ، یہ بنایا ہی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. جانتے ہیں آپ اس کو؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، کیا فرما؟ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاج. اللہ سورہ، دیکھیے میرا وقت طویل ہوا، لوگ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ رشتہ محبت کے لیے بنایا گیا، وہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان، اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو اچھا رکھے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. تو یہ محبت کا رشتہ ہے، محبت کے لیے بنایا گیا، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. تو شوہر کو چاہیے اپنے بیوی سے بہت محبت کرے، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے بہت محبت کرے. اخیر میں ہم دعا پھر سے دیتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ ان دونوں کے بیچ میں بہت محبت الفت پیدا فرمائے، اور سب مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت الفتیں پیدا فرمائے، اور سب کو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.